بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات کی دوسری آیت کی تفسیر کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت بھی یا ایہا الذین آمنوا انہی الفاظ کے ساتھ اس کی ابتدا ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ یہاں پر یا ایہا الذین آمنوا قرآن پاک میں جس جگہ پر یہ الفاظ آئیں گے وہاں پر ایک ایسا حکم نازل کیا جائے گا جو دین اسلام کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ پہلی آیت میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا، اس چیز سے منع فرمایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اپنی آوازوں کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑو، جیسا کہ بعض تم میں سے بعض معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے والے تھے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ حضرات ذوالفقار، اس آیت کا سبب نزول جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کسی قبیلے کے امیر کو مقرر کرنا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شخص کا نام دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں، اور انہی معاملات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تمہارے بعض کے ساتھ
جھگڑا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب یہ قرآن پاک کی اس آیت کو نازل کر دیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں کہ اتنی آہستہ آواز کیا کرتے، اتنی آہستہ آواز سے گفتگو کرتے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر فاروق نے کیا بات کی ہے۔ اور اسی آیت کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قصہ بھی ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، حضرت ثابت بن قیس قدرتی ان کی آواز بلند تھی، آیت نازل ہوئی مسجد میں آنا چھوڑ دیا، ایک نماز میں، دوسری میں، تیسری میں، حتیٰ کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، کافی ایام گزر گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ ثابت بن قیس کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، کیا وہ کسی سفر پر روانہ ہو گئے یا بیمار ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے، صحت ایمان والی زندگی ہوتی، مسجد میں تشریف لاتے، اگر کوئی صحابی مسجد میں نہ آتا دو چیزیں سمجھی جاتی، یا تو یہ بیمار ہو گیا جس وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہا، یا پھر کسی سفر پر نکل گیا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کافی دن مسجد میں تشریف نہ لائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر صحابہ کرام نے بتلایا کہ جب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو حضرت ثابت بن قیس پریشان ہو گئے، گھر میں بیٹھے روتے رہے کہ میری آواز قدرتی بلند ہے، اونچی آواز سے میں بات کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا کہ تم جنتی ہو، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا کوئی حکم آ جاتا اپنے آپ کی پرواہ نہ کرتے۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر لوگ حضرت ثابت بن قیس کا پیچھا کرتے کہ یہ جنتی شخص ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کرنا، کوشش کرنا کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے قریب رہ کے کیا جائے، کیونکہ یہ جنتی شخص ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کو ذکر کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ایک تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دوسرا ثابت بن قیس کا واقعہ، اور تیسری یہ بات حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جائے، کسی جگہ پر رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر کوئی اپنی بات ذکر کرے، نہیں جی ایسے ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے جن کا نام عمر تھا، یہ رستے کے اندر کینکریاں پھینک رہے ہیں بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات سے منع کیا کہ بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں کینکریاں مارنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے غالباً کوئی مذاق کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہ کروں گا، کیونکہ تم نے رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کی، اور حدیث میں الفاظ نقل ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اپنے بیٹے سے ساری عمر گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا دوسرا قصہ ہے کہ جب انہوں نے اس بات سے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم پانی کے حوالے سے وضو کرنے کی اجازت دی ہے، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ پھر شوربے سے بھی وضو ہو سکتا ہے، وہ بھی گرم ہوتا ہے، حدیث سے مذاق کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
ایک وہ وقت تھا، رسول اللہ کا زمانہ تھا، ہم چھوٹا سا گناہ کرتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ ہم کسی بلند و بالا پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ پہاڑی میرے اوپر گر جائے گی۔ اور آج یہ وقت ہے کہ تم رسول اللہ کی حدیث سے اختلاف کرتے ہو۔ کسی مجلس کے اندر بات ہو رہی ہو، بے شمار قصے موجود ہیں جہاں پر رسول اللہ کی بات، رسول اللہ کی حدیث کو، قرآن کی آیت کو تلاوت کیا جائے، وہاں اپنی عقل اختیار نہیں کرنی چاہیے، اپنی بات کو آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ وہاں پر اس آیت کی تشریح کے اندر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی بات کے مقابل میں اپنی بات نہ لائی جائے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو تباہ کر دیا جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کہیں پر کوئی گفتگو ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بیان کیا تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر ہماری عقل کا تقاضا یہ ہوتا، جب وضو کے متعلق گفتگو جاری تھی تیمم کے بارے میں کہ مسح پاؤں کے اوپر کرنا ہے، تو وہاں پر کہنے لگے اگر عقل مقدم ہوتی رسول اللہ کی بات پر تو بہتر عقل یہ کہتی ہے گندگی پاؤں کے نچلی سائڈ پہ لگتی ہے، ہمیں مسح نیچے سے پاؤں کو صاف کرنا چاہیے تھا، جبکہ مسح ہم پاؤں کے اوپر کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر رسول اللہ کی بات آ جائے اپنی بات کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کرتا تھا۔ ایک معیار ہونا چاہیے کہ جیسے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ جو بات کہہ دی وہاں پر رک جائے، جہاں حد لگا دی وہاں پہ رک جائے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے۔ دین کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات آخری بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یہ آخر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین